کہ اس کی لاش سلامت کیسے ہے. پہلے تو اس چیز کو کلیئر کر لیجئے کہ وہ سائبیریا میں برف کے اندر فریزنگ ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ بندہ کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا بلکہ گھوڑا بھی سلامت رہا نا. تو پھر یہاں سے ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ شاید وہ گھوڑا بھی کچھ پہنچی ہوئی چیز تھی، ہے نا. یوں کر کے دماغ کھولیں گے نا اگر تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. جو کہا جاتا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. بھائی محمد کے غلام ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ سائبیریا میں دفن ہو جائے گا تو وہ تو ظاہر سی بات ہے ہزاروں سال تک سلامت رہے گا. تو پھر تو کفن میلا نہیں ہوگا، حقیقت بات ہے. ہاں معاملہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو کہا گیا ہے وہ یہی ہے کہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام اجمعین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص پروٹوکول ہے، خاص ان کے لیے اسپیسیفائی ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور نبی علیہ السلام نے احادیث کی روشنی میں بھی اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے لیے یہ خاص چیز رکھی ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. میں جس طرح میں نے وہ حدیث مبارکہ کا ذکر کر رہی تھی المستدرک للحاکم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے کی طرف ترغیب دلائی تو وہ صحابی نے اس طرح سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور قبر میں آپ ہوں گے اور آپ کی ہڈیاں بھی مٹی میں گل مل جائیں گی، تب بھی آپ کے اوپر ہمارا بھیجا ہوا درود و سلام پیش کیا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے حق میں زمین کے لیے، مٹی کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. یہاں پر عقیدہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس وقت موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کو یہ کہتے کہ میرے صحابی، تمہارا میرے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ میری ہڈیاں گل مل جائیں گی. جناب آپ میرے صحابی ہو تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے ہڈیاں آپ کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھائے گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی، کسی اولیاء، کسی عاشق رسول کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی ہے. تو جو تعلیم نبی علیہ السلام نے نہیں دی، جس چیز کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا، وہ چیزیں خود سے امت میں انجیکٹ کر دینا، یہ ظلم پر مبنی بات. اور اس چیز کی جڑ یہ قرآن مجید میں ملتی ہے. مطلب اس امت کے اندر سب سے بڑی گمراہی کی جو وجہ آئی ہے نا، وہ اندھی تقلید ہے. مطلب جس کو استاد مانا، جس کو بزرگ مانا، جو ہمارے حضرت صاحب ہیں انہوں نے جو فرما دیا، بس آنکھوں پر پٹی باندھ کر ان کی بات پر لبیک کہتے علیہ وسلم. جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے نا، آج کے ٹائم میں کیا بتایا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی اگر ہوگا نا تو وہ چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی خاک جو اس گھوڑے کے نتنوں میں جا کر بیٹھے گی، اس خاک سے بھی بڑا نہیں ہو سکتا غوث قطب ابدال. مطلب کیسا عجیب سا کمپیریزن ہے نا، یہ پڑھایا جاتا ہے ہمیں. اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان کے جسم سلامت رہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ڈائریکٹلی صحبتی یافتہ اصحاب ہیں ان کے بارے میں سوچیے ذرا، ان کا کیا حال ہوا ہے. رومن امپائر میں جب جنگیں لڑی جا رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر، تو ابو عبیدہ ابن جرح جن کے قیادت کے اندر رومن امپائر ڈھیر ہوئی ہے، اور اس بیٹل فیلڈ جو چل رہی تھی اس دوران میں رومن امپائر کی فوج جن اصحاب کو پکڑ کر لے جاتی تھی نا، ان کو جلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا جاتا تھا. تو وہ اصحاب تو تیل کے کڑاہوں میں جل کر روسٹ ہو گئے. ان کے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کہا کہ یہ ان کے ساتھ کوئی غیبی مدد آئے گی، وہ تو روسٹ ہو گئے. اور یہ کوئی صرف یہ صحابہ کرام کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کربلا کے میدان میں جب یزید پلید کی فوج نے ان کو شہادت کے درجے پر پہنچا دیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، تو کیا ان کی بے حرمتی ہو گئی؟ مطلب بے حرمتی کی تو ان کے زون میں ہو گئی، لیکن کیا اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو کیا اس کی بزرگی کے اوپر حرف آئے گا؟ کیا اس کے نیکوکار ہونے میں شک کیا جائے گا؟ مطلب ہم سوچتے نہیں ہیں کبھی کہ کیا ہوا ہے اس زمانے میں. یہ ابو عبیدہ ابن جرح جن کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ابو عبیدہ ابن جرح کو ان کے بارے میں فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ذکر کر رہی ہوں کہ ہر امت کا، یعنی کہ ہر نبی کی جو امت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی امین مقرر کیا ہے،
اور میری امت یعنی کہ میرے ساتھ امانت دار امین جو ہے میری امت کا وہ ابو عبیدہ ابن جرح ہے، اور یہ ابو عبیدہ ابن جرح عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جنتی ہونے کی خوشخبری ملی ہے ان کو، اتنی ساری ان کی کوالٹیز ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جب فوت ہوئے ہیں تو غور کریں ذرا آج کے ٹائم میں ہمارا کیا خیال ہے، ذرا تصور کریں اپنے آپ کو، اگر ہمیں یہ بشارت مل جائے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہ بھائی جنتی ہیں، خوشخبری مل گئی، تو ہمارا تو یہ گمان ہوگا نا اپنے بارے میں کہ اب جب مجھے موت آئے گی، میرا اس دنیا سے جو ایگزٹ ہوگا، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو یقیناً روزے کی حالت میں ہوں گے، سجدے کی کیفیت میں ہوں گے، زبان پر اللہ کی تسبیح چل رہی ہوگی، تب ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا نا۔ ہم تو یہ اسی قسم کا کچھ گمان کر لیں گے، کیونکہ جنتی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے، کچھ اس قسم کا خیال آتا ہوگا، لیکن اندازہ لگائیں یہ ابو عبیدہ ابن، اور پھر اس کے بعد ان کی جو موت کا وقت آیا ہے تو شام کے اندر طاعون کا مرض پھیل گیا تھا۔ طاعون کا جو مرض ہے نا، یہ معمولی مرض نہیں ہے، ہڈی پھوڑ کر تھوڑا نکلتا ہے، موٹا سا دانا نکلتا ہے جسم کے اوپر، اور کئی دانے نکلتے ہیں، ایک نہیں نکلتا، پورا جسم دانوں سے بھر جاتا ہے، اور دانے کوئی معمولی نہیں ہوتے، اس کے اندر پیپ بس بھر جاتی ہے اور خون رس رہا ہوتا ہے، تو یہ معمولی مرض نہیں ہے، یہ طاعون کا مرض پھیل گیا، اس مرض کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، شہادت کا رتبہ پایا ہے، لیکن کیا خیال ہے ان کی باڈی جس کیفیت میں موت کے وقت ہو گئی ہوگی۔ معاذ ابن جبل نے ان کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا، بڑی ڈیٹیل سے یہ حدیث مبارکہ ہے، مختصر یہاں پر یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کسی کی موت کس حال میں ہوئی ہے، چاہے کوئی ایئر کریش میں مرتا ہے، چاہے کوئی ٹوائلٹ میں جا کے مرتا ہے، چاہے کوئی ٹرک کے نیچے آ کر مرتا ہے، چاہے کوئی کینسر سے لڑتا ہوا بستر مرگ پر مرتا ہے، کسی بھی طریقے سے دنیا سے ایگزٹ تو لکھا ہی ہے، لیکن جس طریقے سے اس کا ایگزٹ ہوا ہے ہم ہرگز اس کے اس سارے معاملے کو دیکھ کر اس کے لیے جنتی ہونا یا جہنمی ہونا ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے مطلب جج بننے کا بڑا شوق ہے نا، ہم فیصلہ کریں گے کون جنتی کون جہنمی، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اور یہ مطلب یہ ساری باتیں جو بتا رہی ہوں یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے اندر ان کو شہید کیا گیا ہے وحشی کے ہاتھوں اور ہند کے کہنے پر، اور پھر اس کے بعد ہند یا ہندا کہتے ہیں کچھ لوگ، ابو سفیان کی زوجہ محترمہ، تو انہوں نے جا کر حضرت حمزہ کے سینے کو چاک کیا، ان کا کلیجہ وہاں سے نکالا اور اس کو چبانے کی اور نگلنے کی کوشش کی۔ مطلب یہ باڈی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو سید الشہداء کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں، معمولی ذات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، یعنی کہ ہند نے ان کے جسم کے اعضاء کاٹے اور پھر ان کو ایک تار میں پرو کر گلے میں ہار بنا کر پہن کر وہ جو ہے مکے میں پھری اپنی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے۔ اب یہ ساری بے حرمتی جو ہند نے کی ہے حضرت حمزہ کی ناش کے ساتھ، تو کیا ان کی بزرگی فارغ ہو گئی؟ یہ پتہ نہیں کیسے ہم نے اس قسم کا گمان بنا لیا ہے کہ کون کس حال میں ہے، کس حال میں دنیا سے جاتا ہے، اس سے ہرگز یہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ اگر وہ کوئی برے حال میں ہمیں نظر آتا ہے تو کہیں اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ بھولے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازنے کا جو ہے ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں دنیا میں ہمیں جو بدحال نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب ہستی ہو، یہ بھی تو اس سے رزلٹ نکل سکتا ہے نا، لیکن ہم اس طرف سوچتے نہیں نا۔ جنت تو صرف ہمارے لیے ہے، ہمارے اختیار میں ہوتا تو اپنے سوا کسی کو جنت کا حقدار ہی نہ بناتے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ بہرحال یہ بتانے کے مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا جو کوئی بھی ہو، اس کو کس طرح کس وقت اس دنیا سے جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہم نے اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں رکھنے ہیں، کوئی اپنے پوائنٹ آف ویو اس اعتبار سے نیگیٹو وے میں نہیں لے کر جانا ہے، نہ اس قسم کی تعلیم دینا ہے، اور یہ پروٹوکول خاص طور پر موجود ہے۔
कुरान मजीद में सूरह सबा आयत नंबर 14 के अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने एक नबी या कहना चाहिए कि रसूल सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से जिक्र किया है सूरह सबा के अंदर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस हवाले से उनकी जो अहमियत है, उनका जो खास उनके साथ करम फरमाया है, वो इस तरह जिक्र फरमाया है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया और उनको मौत का फरिश्ता मतलब उनके पास पहुंचा, तो वो एक लाठी के सहारे वहां पर बैठे हुए थे और यरूशलेम जो है, जिसको समझ लीजिए टेम्पल ऑफ सुलेमान कहते हैं, तो हैकल सुलेमानी वो तामीर करवा रहे थे जिन्नों से, और एक मतलब इस तरह बैठे हुए थे। तो कुरान मजीद ने इस तरह बताया है कि किसी चीज ने उनकी मौत की खबर नहीं दी दुनिया को, सिवाय उस जमीन के कीड़े ने, यानी कि जिसको दीमक कहा गया है, जो खा रहा था उनके उस असा को, उस लाठी को, वो लकड़ी की लाठी जिस असा को उसने दीमक ने चाट लिया। अब अंदाजा लगाएं, दीमक जो होती है ना, वो लकड़ी को कोई एक दिन में नहीं चाट जाती, यानी कि कोई ये समझे कि अल्लाह के हुक्म से ऐसा कुछ हो गया होगा। लेकिन आगे के जो अल्फाज है ना इस आयत मुबारका के, सूरह सबा आयत नंबर 14, उसके अंदर आगे के अल्फाज इस बात का की हिफाजत करते हैं कि वो मामला एक दिन में नहीं हुआ। जब उस दीमक ने उनके आसा को चाट लिया तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म अथर जमीन पर आ गया। फिर उसके बाद जिन्नों को खबर हुई कि ये तो फौत हो चुके। तो फिर जिन्नों का जो जुमला था वो अल्लाह ताला ने कोट किया है कुरान मजीद में कि अगर ये खबर हमें हो जाती तो हम इतनी ख्वारी ना काटते। मुराद क्या है कि जिन्नों को उनकी मौजूदगी की वजह से, वो जो आंखें फाड़कर उनको देख रहे थे कि काम करो जल्दी जल्दी, तो इतना रौब था, इतनी दहशत थी कि किसी जिन के दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कब से बैठे हुए, ये नमाज के लिए भी नहीं उठते, बल्कि वो अपने काम में लगे हुए थे कि हमें जल्दी जल्दी टेम्पल ऑफ सुलेमान तैयार करना है। हैकल सुलेमानी को जो तैयार करने की जिम्मेदारी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लगाई है, ये जल्दी जल्दी तैयार कर लो। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहा है कि जब वो टेम्पल ऑफ सुलेमान तैयार हो गया, तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म अथर जमीन पर आ गया। और फिर जिन्होंने कहा कि हम इतने टाइम से इतनी जिल्लत से काम में लगे हुए थे, ये ख्वारी का आजाब हमें ना काटना पड़ता। ये अल्फाज है कुरान मजीद की उस आयत के, सूरह सबा आयत नंबर 14। इससे हमें ये अकीदा बुनियादी कुरान मजीद से मिल जाता है कि अंबिया कराम का जिस्म अथर फौत हो जाने के बाद, चाहे वो कब्र के अंदर हो या कब्र के बाहर हो, वो सलामत रहता है। और कब्र के अंदर वाले भी जो मतलब मैं यहाँ पर दलील पेश कर दूं कुरान मजीद से ही, सूरह बनी इसराइल के अंदर जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाकया जिक्र किया गया है, तो वहां पर आप अलैहिस्सलाम अपने मेराज के वाकये को जिक्र करते हुए इस तरह कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत जिक्र की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर